دنیا کی تاریخ میں کون سے ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کی بنیاد رکھی گئی؟ IMF کیا ہے اور یہ کس طرح امریکی مفاد کے لیے کام کرتا ہے؟ IMF کے پاس اتنا سارا پیسہ کہاں سے آتا ہے جس سے یہ دوسرے ممالک کو قرضہ فراہم کرتا ہے؟ کیا IMF کی پالیسیز کی وجہ سے واقعی کسی ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے؟ یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ 1920 میں امریکن اکانومی اتنا زیادہ گرو کر رہی تھی کہ آنے والے 8-9 سالوں میں امریکہ کی ٹوٹل ویلتھ ڈبل ہو چکی تھی۔ 1920 سے لے کر 1929 تک کے اس عرصے کو دا رورنگ 20s کہا جاتا ہے۔ اکانومی کے بہتر ہونے کی وجہ سے صنعتی پیداوار اور سٹاک پرائس میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ سٹاک پرائس بڑھنے کی وجہ سے ہر شخص کو اچھا منافع مل رہا تھا اور ایک بلینئر سے لے کر ایک واچ مین تک ہر کوئی بغیر کسی کمپنی کے بزنس کا انالیسس کیے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہا تھا۔ وہ لوگ جنہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ سٹاک مارکیٹ کام کیسے کرتی ہے، انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی ساری کی ساری جمع پونجی سٹاکس میں انویسٹ کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سٹاکس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہونے کی وجہ سے سٹاکس اوور ویلیوڈ ہونے لگے اور ان کی پرائسز کمپنی کی ایکچوئل ویلیو سے بہت زیادہ ہونے لگے۔ 1929 کے شروع میں امریکہ کی اکنامک گروتھ سلو ہونے لگی، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ اور کمپنیز کی پیداوار کم ہونے لگی، لیکن لوگ پھر بھی آنکھیں بند کر کے سٹاکس میں انویسٹ کر رہے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 24 اکتوبر 1929 کو سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور اسے بلیک تھرسڈے کا نام دیا گیا۔ اس دن تقریباً 1,29,00,000 شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی۔ اس کے 5 دن بعد 29 اکتوبر کو تقریباً 1,60,00,000 شیئرز فروخت کیے گئے اور سٹاک مارکیٹ ایک دفعہ پھر بری طرح سے کریش کر گئی اور یوں گریٹ ڈپریشن کی شروعات ہوئی۔ اس گریٹ ڈپریشن نے امریکن اکانومی کو بری طرح سے تباہ کیا۔ بے روزگاری 25% تک بڑھ گئی، جس کی وجہ سے لوگ بینکس میں رکھی اپنی جمع پونجی نکالنے لگے۔ اب بینکس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ سارے ڈپازیٹرز کو ایک ہی وقت میں ان کا پیسہ واپس کریں، جس کی وجہ سے 33% بینکس فیل ہو گئے۔ یہ ڈپریشن اگلے 10 سال یعنی 1939 تک جاری رہا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کی شروعات ہوئی، جس نے یورپ کے بہت سارے کنٹریز کی اکانومی اور انفراسٹرکچر کو بری طرح سے متاثر کیا۔ دوسری جنگ عظیم اور گریٹ ڈپریشن کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنے اور مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے 1944 میں 1 جولائی سے 22 جولائی تک 44 ممالک نے مل کر بریٹن ووڈز کانفرنس کی، جس کے نتیجے میں 2 انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھی گئی، جن میں IMF اور ورلڈ بینک شامل تھے۔ IMF کا مقصد ایکسچینج ریٹ کو مانیٹر کرنا اور ممالک کے مابین تجارت کو بہتر بنانا ہے۔ IMF ممالک کے لیے ایسی پالیسیز بناتا ہے جس سے ان کی اکانومیز بہتر ہوں اور روزگار میں اضافہ ہو۔ کنٹریز کی اکانومیز کو بہتر کرنے کے لیے IMF انہیں قرض فراہم کرتا ہے۔ IMF جب بھی کسی کنٹری کو قرضہ دیتا ہے تو اس سے پہلے کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں، جنہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کا نام دیا گیا ہے۔ ان پروگرامز میں سود کی شرح کو بڑھانا اور سبسڈیز کو ختم کرنا وغیرہ شامل ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں پاکستان نے IMF سے $3 ارب کا قرضہ منظور کروایا، جس کے لیے پاکستان کو IMF کی کڑی ترین شرائط کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF کے پاس اتنا سارا پیسہ آتا کہاں سے ہے اور یہ کیسے امریکی مفاد کے لیے کام کرتا ہے؟ IMF کے ممبر ممالک کی تعداد 190 ہے۔ IMF انویسٹمنٹ کی فارم میں ممالک سے پیسہ لیتا ہے، جسے کوٹا کا نام دیا جاتا ہے، اور اس رقم کو سود کے ساتھ دوسرے ممالک کو قرضہ فراہم کرتا ہے اور اس سود کو واپس منافع کی شکل میں ان ممالک کو دیتا ہے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ اب IMF میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ یا کوٹا امریکہ کا ہے، جو کہ تقریباً 17% تک بنتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کے پاس ووٹنگ پاور بھی سب سے زیادہ ہے۔ IMF کا ایک رول ہے کہ جب بھی اس کوٹا سسٹم کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے 85% ووٹس درکار ہوتے ہیں۔ اگر امریکہ راضی نہ ہو تو اس کے علاوہ باقی 189 ممالک مل کر بھی صرف اور صرف 83% ووٹس ہی ڈال سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے بغیر IMF کے اس کوٹا سسٹم کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اور امریکہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ IMF میں اس کی ووٹنگ پاور کم ہو، اور اس طرح انڈائریکٹلی IMF امریکی مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ IMF سے سب سے زیادہ قرضہ ارجنٹینا نے لیا ہے، جو کہ تقریباً $46 ارب بنتا ہے۔
پاکستان اس فہرست میں 5ویں نمبر پر تھا اور پاکستان کا کل قرضہ 7.4 ارب ڈالرز بنتا تھا، لیکن حال ہی میں 3 ارب ڈالرز کا قرضہ منظور کروانے کے بعد پاکستان کا کل قرضہ 10.4 ارب ڈالرز ہو جائے گا اور پاکستان اس فہرست میں 5ویں پوزیشن سے 4تھی پوزیشن پر آ جائے گا۔ اگر پاکستان کی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ڈکٹیٹرز، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ IMF سے سب سے زیادہ قرضہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 47% تک بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ قرضہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں لیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 35% تک بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ڈکٹیٹرز آتے ہیں، جنہوں نے تقریباً 18% تک IMF سے قرض لیا ہے۔ اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو پاکستان 1958 سے لے کر اب تک IMF کے پاس جا رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی اکنامک سچویشن بہتر نہیں ہو پا رہی، جو پاکستان کی لیڈرشپ اور IMF کی پالیسیز کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔